صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق کی طرف توجہ خاص فرماتے ہیں اس رات میں، شعبان کی نصف رات میں، اور اپنی ساری مخلوق کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے، سوائے مشرک۔ اور ایک وہ شخص، غور سے سننا، ایک وہ شخص جو لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں، انتہائی محروم ہے وہ شخص۔ اتنا جرم کافی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان صلح نہ کرائیں، لیکن لوگوں کے درمیان لڑائی کرانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس رات میں جب کہ مغفرت کی کا عام اعلان ہوتا ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی نہیں کرتے۔ لوگوں کے درمیان عداوت یا نفرت، یہ لڑائی پیدا کرانے کی کوشش کرے۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور یہ فرمایا، جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ رات جسے شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ مثال کہ سب سے بڑے ریوڑ بکریوں کے ہوتے تھے بنو کلب کے، سب سے زیادہ بکریاں ان کی بکریوں کے بالوں کے بقدر جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ مثال تکثیر کے لیے ہے، نہ کہ تحدید کے لیے، یہ تکثیر کے لیے ہے، یعنی اتنے زیادہ عتقاء ہوتے ہیں جہنم سے آزاد ہونے والے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال۔ لیکن اتنے عام مغفرت میں بھی اللہ رب العزت نظر مغفرت یا نظر رحمت نہیں فرماتے، نہ مشرک کی طرف اور نہ لوگوں کے درمیان جھگڑے کرانے اور عداوت پیدا کرنے والے کی طرف، اور نہ قطع رحمی کرنے والے کی طرف، اور نہ اس شخص کی طرف جو اپنا کرتا پاجامہ لنگی پینٹ یا کسی بھی طرح کا لباس ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو۔ اچھی طرح کان کھول کے سنو سب، کتنا بڑا گناہ ہے، دیکھو تو صحیح، اور لوگ اس سے کتنا غافل ہیں۔ صرف نماز میں نہیں، ہر وقت ٹخنے سے پاجامہ لنگی کرتا اوپر رہے اس رات میں، جبکہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر جہنم سے آزاد کیے جاتے ہوں مسلمان۔ اس وقت اس رات میں بھی اللہ رب العزت مشرک کی طرف اور مشاہین کی طرف، جو لوگوں کے درمیان عداوتیں جھگڑے پیدا کرانے والے اور قطع رحمی کرنے والے کی طرف، اور لنگی یا پاجامہ یا کرتا یا کوئی بھی لباس رکھنے سے نیچے لٹکانے والے کی طرف اللہ نظر مغفرت نہیں فرماتے۔ اور وہ شخص جب اپنے والدین کا نافرمان ہو، اتنی عمومی مغفرت میں یہ بھی اس رات مغفرت سے محروم رہے گا جب اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ اس لیے اگر خدا نہ کرے اس مجلس میں کوئی ایسا ہے تو وہ فوراً اپنے والدین کو منا لے۔ اور وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ شراب کا عادی اور زنا کا عادی بت پرست کی طرح ہے، بت پرست کی طرح۔ اس لیے فرمایا کہ شراب کا عادی، اس کی بھی اس رات مغفرت، الا ہے کہ وہ سچی توبہ کر لے۔ عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ خاص فرماتے ہیں اور سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے دو کے، ایک کسی کو ناحق قتل کرنے والا اور ایک کے درمیان
عداوتیں اور دشمنی بھڑکانے والا. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور آپ نے رات کو عبادت کی اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی وفات ہو گئی. سنو دھیان سے, کہ مجھے یقین ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی. چنانچہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں اٹھی اور میں نے آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی. چنانچہ آپ کا انگوٹھا ہلنے لگا تو میں مطمئن ہو کر واپس اپنی جگہ آ گئی اور میں سن رہی تھی آپ سجدے میں فرما رہے تھے اعوذ بعفوک من عقابک. یہ ہے آج کی رات کی دعا, یہ ہے اس رات کی دعا. اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. جب آپ نے سجدے سر اٹھایا, نماز سے فارغ ہوئے, فرمایا اے عائشہ, یہ فرمایا اے حمیرہ, کیا تیرا خیال یہ تھا کہ ہم نے تیرے کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا کہ تیری باری بھی کسی اور کے پاس چلے گئے؟ میں نے کہا نہیں خدا کی قسم, ایسی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ کی سجدے میں وفات ہو گئی ہے. اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا. نہ کہ اے عائشہ تجھے معلوم بھی ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے. فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف توجہ خاص فرماتے ہیں. اس رات میں ہر مغفرت چاہنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے اور ہر اللہ سے رحم چاہنے والے پر رحم کیا جاتا ہے. لیکن جن کے دلوں میں کینہ ہے, جن کے دلوں میں کینہ ہے, جن کے دلوں میں کھپٹ ہے, کہ وہ اس رات بھی ان کو اس رحم سے اور مغفرت سے پیچھے کر دیا جاتا ہے. فرمایا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں عبادت کیا کرو, اس دن کا روزہ رکھا کرو, اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف توجہ خاص فرماتے ہیں اور قرب خاص ہوتا ہے. یعنی آسمان دنیا تک اللہ رب العزت کی توجہ خاص اور رحمت آ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ارے ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس رات میں کہ میں اس کی مغفرت کروں, ارے ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق دوں, ارے ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کو پریشانی سے نجات دوں, ارے کوئی ہے کوئی حاجت والا, ارے کوئی ہے کچھ چاہنے والا. یہ اعلان ساری رات ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اس لیے یہ رات سونے کی رات نہیں ہے بلکہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے.